بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل اگر ہم اپنے اسلامی معاشرے میں اور بالخصوص اسلامی ممالک میں نظر ڈالیں تو یہ بات ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے، کھل کر آتی ہے کہ کس طرح لوگوں کی اکثریت ایک ہی شکوہ کرتی ہے: معیشت تباہ ہو گئی، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہیں، فاقے کاٹ رہے ہیں، تنگ دستی ہے، رزق کی قلت ہے، امن نہیں ہے، امان نہیں ہے، نہ دلوں میں اطمینان ہے، نہ گھروں میں سکون ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اور اسی تعلق سے کچھ لوگ دھرنے دیتے ہیں۔ میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں۔ اسی تعلق سے لوگ جلوس نکالتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو معیشت کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے، اصل بات ہے، اصل سبب ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تیرا رب جسے چاہتا ہے رزق میں فراغی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ جل وعلا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو یہ زندگی جینے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں: ایک بھوک میں کھانا اور ایک امن و امان۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ دونوں چیزیں رب ذوالجلال کے اختیار میں ہیں، رب ذوالجلال کی عطا سے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے اہل مکہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جن پر رب ذوالجلال نے بے شمار احسانات کیے، ان کے لیے سفر جو ہے مسخر کر دیے، سردیوں کا سفر، گرمیوں کا سفر، چاہیں تو یمن جائیں، چاہیں تو شام جائیں، تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں، بڑے آرام سے، امن سے، امان میں آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا: لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور خوف میں امن دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ بھوک میں کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ خوف میں امن کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ میرے بھائیوں، معیشت کی جو بحالی ہے، رزق میں جو فراغی ہے، جو امن و امان ہے، وہ دھرنوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ ہڑتالوں سے، جلوسوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ رب ذوالجلال کی عبادت سے، اللہ جل وعلا کے تقوی سے، اللہ جل وعلا کی فرما برداری سے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بستی والے، یہ دنیا والے ایمان لے آئیں، یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ ظَهَرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے،
وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم انہیں ان کے گناہوں کا مزہ چکھائیں تاکہ اللہ جل وعلا کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر امن چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، برکات چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو آؤ اللہ جل وعلا کی فرما برداری کی طرف، آؤ اللہ کی خالص عبادت کی طرف۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم میں ملوث نہ کیا، یعنی شرک میں ملوث نہ کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مگر افسوس در افسوس، ایک کثیر تعداد ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ لوگ سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، اللہ کی نافرمانی میں، فسق اور فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ذمہ دار قرار دیتے ہیں معیشت کی تباہی کا۔ کن کو؟ انسانوں کو، اپنے جیسی مخلوق کو۔ سن رب ذوالجلال کا فرمان، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو ہمارے ذکر سے، ہمارے احکامات سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، شرکیات، خرافات، بدعات، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی اتباع کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، جو دین آپ نے امت کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے، سمجھایا ہے، اسی دین پر اکتفا کرو، دین میں تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو، اور یاد رکھیں ہرگز کسی ایسی چیز پر عمل مت کریں بطور عبادت سمجھ کر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل وعلا سے اجر و ثواب پانے کے لیے، جس قول کا، جس فعل کا اللہ کے پیغمبر نے نہ تو حکم دیا ہے، نہ ہی اجازت دی ہے، اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی کوئی رخصت فراہم کی ہو، ایسے تمام اقوال، تمام افعال، اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔